کئیوں کو اتنا نور دیا کہ وہ خود نور سے خود روشن نہیں بلکہ زمین پر اللہ کے بندوں میں نور بانٹتا بھی پھرتا ہے. یمشی بہ الناس، نور لے کر چلتا پھرتا ہے، جہاں بیٹھ جائے وہیں نور و نور کر دیتا ہے، جہاں چلا جائے وہیں نور بانٹتا ہے. جو اس کی مجلس میں آئے اسے بھی نور ملتا ہے، جو اس کی صحبت میں بیٹھے اسے بھی نور ملتا ہے. تو کچھ لوگ اللہ پاک نے فرمایا اب من کان میتن، کچھ لوگ مردہ دل ہوئے، فاحییناہ، کچھ لوگ زندہ دل ہوئے دو، اور کچھ وجعلنا لہ نورا، کچھ روشن قلب ہوئے ان کو نور مل گیا، اور کچھ یمشی بہ الناس، نور کو نہ صرف منور ہوئے بلکہ منور ہو گئے، نور بانٹنے والے ہو گئے، تقسیم کنندہ ہو گئے. اور پھر فرمایا کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ لوگ جن کے دل میں نور کے چشمے ہیں اور نور بانٹتے ہیں شرق تا غرب، کیا یہ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہا ہے تم کہتے ہو یہ سب برابر ہیں، قرآن کہتا ہے کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا نور بانٹنے والے ان لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں جو خود اندھیروں میں مر رہے ہیں اور اس سے نکلنے ہی نہیں پا رہے؟ آپ کی سمجھ آئی بات؟ یہ دلوں کا نور، اس کو دل کی حیات کہتے ہیں. جس دل کو نور مل جائے وہ قلب زندہ ہے. نور قلب کو حیات قلب کہتے ہیں اور ظلمت قلب کو موت قلب کہتے ہیں. اور جس میں نور و ظلمت کی کیفیت ملی جلی ہو وہ مرض قلب ہے، وہ قلب مریض ہے. اگر روشنی غالب آ گئی تو قلب صحیح سلیم کی طرف چل پڑا، مرض غالب آ گئی تو قلب میت کی طرف چل پڑا، وہ ڈاما ڈول ہوتا ہے، وہ ڈاما ڈول ہوتا ہے. جس کا قلب ہائی طاقتور ہو، مضبوط ہو جائے، تو وہ پھر نفس چاہتا تھا نا کہ دل میرے جیسا بنے. اگر روح نے غلبہ پا لیا اور قلب سلیم ہو گیا، پھر قلب منیب ہو گیا، پھر قلب شہید ہو گیا، پھر قلب منور ہو گیا، پھر قلب منور ہو گیا، پھر مردہ دلوں کو بھی زندگی دینے والا بن گیا. جب اتنا دل بڑھ گیا تو پھر وہ دل جب اوروں کو روشن کر رہا ہے تو اپنے نفس کو کیوں نہیں کرے گا؟ تو وہ دل پھر بجائے اس کے کہ نفس دل کو اپنے جیسا کر لیتا، پھر جو قلب حی ہو جاتا ہے وہ نفس کو اپنے جیسا کر لیتا ہے، نفس کو صحبت میں لے کے اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، اپنے رنگ میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان کہاں اترتا ہے؟ دلوں پر. کہاں اترتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دلوں پر اطمینان اترتا ہے. تو جب حقیقت میں مطمئن دل ہوتے ہیں تو نفس کیسے مطمئنہ بن گیا؟ تطمئن القلوب، اطمینان تو اترتا ہے دل پر. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کیسے ہو گیا؟ جب دلوں پر نور اور اطمینان اترتا ہے وہ اتنا قوی ہو جاتا ہے. یمشی بہ الناس، اس کو لے کے جب لوگوں میں بانٹتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حق پڑوسیوں کا ہوتا ہے. دور دور خیرات دیتے جائے اور پڑوسی کو نہ دے تو قبول نہیں ہو. اوروں کو نور بانٹتے پھرو اور پڑوسی کو نہ دو تو قبول، وہ خیرات قبول. تو وہ بندہ جو اوروں کو دیتا ہے سب سے پہلے اس کا دل اپنے نفس کو دیتا ہے. نفس کو دیتا ہے تو نفس اماریہ سے نکل کے نفس اب لوامہ بنتا ہے، پھر اس کی مدد کر کے اٹھاتا ہے، وہ نفس ملہمہ بنتا ہے، پھر اٹھاتا ہے تو نفس مطمئنہ بنتا ہے. تو دل اپنے اطمینان کا حصہ جب نفس کو دیتا ہے تو نفس بھی اس کے ساتھ مل کے مطمئنہ ہو جاتا ہے. تو دل اپنے رنگ میں نفس کو رنگ لیتا ہے. پھر دل جب اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو اپنی رضا کا حصہ نفس کو دیتا ہے تو نفس مردیہ ہو جاتا ہے. پھر دل جب مردیہ ہوتا ہے تو نفس کو مردیہ کر دیتا ہے. دل کامل ہوتا ہے تو نفس کو کاملین میں شامل کر دیتا ہے. تو اپنا حال نفس کو دیتا چلا جاتا ہے. تو دل اور نفس دوست ہو جاتے ہیں. دل اور نفس. تو اس طرح نفس ترقی کر کے دل کے مقام پر آ جاتا ہے، دل ترقی کر کے روح کے مقام پہ آ جاتا ہے، روح ترقی کر کے سر کے مقام پہ چلی جاتی ہے، سر ترقی کر کے خفی کے مقام پہ چلا جاتا ہے، خفی ترقی کر کے اخفا کے مقام پہ چلا جاتا ہے.
اس طرح بندہ فرشی ہے مگر وہ عرشیوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کے سارے لطائف ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ جو ملتا ہے یہ ملتا اولاً صحبت سے ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کتاب الزہد میں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی اپنے بیٹوں کو۔ کس کو؟ اپنے بیٹوں کو۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، بیٹے کو کہا جالس العلماء الصالحین، اللہ والے عالموں کو، عارفوں کی مجلس میں بیٹھا کر۔ حضرت لقمان نے کہا جن کو اللہ کا علم، یہ عالم سے مراد عالم باللہ ہے، عالم باللہ۔ عالم کی قسمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، سیدنا سفیان ثوری نے بیان کی، امام جلال الدین سیوطی تک، علامہ ابن تیمیہ تک نے بھی بیان کی کہ عالم 3 قسموں کے ہوتے ہیں، ایک عالم باللہ، ایک عالم بامر اللہ، ایک اللہ کو جاننے والا عالم، اور دوسرا اللہ کے امر شریعت کو جاننے والا۔ اللہ کو نہیں جانتا، اس کے امر کو، شریعت کو جانتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو عالم باللہ بھی ہے، عالم بامر اللہ بھی ہے، اللہ کے امر کو بھی جانتا ہے، شریعت کو، خود اللہ کو بھی جانتا ہے۔ یہ اونچا درجہ، وہ عالم کامل ہوتا ہے۔ فرمایا ان کامل عالموں کی صحبت میں بیٹھا کر بیٹے، وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، اور گھٹنے ٹیک کر ان کے ساتھ جڑ جایا کر۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے وہ ان کے منہ سے حکمت نکلتی ہے، ان کے منہ سے حکمت کی نکلتی ہے، اس سے دل اس طرح زندہ ہوتے ہیں جیسے بارش کے گرنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کو امام مالک نے الموطا میں روایت کیا، کتاب العلم کے اندر آپ اندازہ کیجئے، اور امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں روایت کی۔ اسی طرح قلب حی، قلب ابید بھی ہے، سفید روشن دل، اور قلب میت، قلب اسود بھی ہے، تاریک دل۔ اور ان کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ نور پر ہو جاتا، نور کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ جب آپ یہ تمہیدی مقدمات سمجھ گئے، اب تعریف کرتے ہیں تصوف کیا ہے۔ یہ مضامین تھے جن کو تصوف ڈیل کرتا ہے۔ یہ قلب کی اصلاح اور نفس کی اصلاح اور روح کا ارتقاء، یہ تصوف کا سبجیکٹ ہے۔ تصوف کسی اور رسم رواج کا نام نہیں ہے، تصوف ایک حقیقت ہے۔ اب امام سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جنید بغدادی سے روایت کرتے ہیں اپنی طبقات میں۔ آپ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ تصوف کو مختصراً، تصوف ایک علم ہے تزکیۃ النفوس کا۔ کیا؟ نفوس کا تزکیہ کیسے ہوگا، اور صفاء القلوب کا، دلوں کی صفائی کیسے ہوگی تاکہ دل سلامتی والے بنے اور نفس سخاوت والے بنے۔ دل کو سلامتی والا کرنا اور نفس کو سخاوت والا کرنا، اس طریقے کار کا نام تصوف ہے۔ والوصول الی مرتبۃ الاحسان، اور احسان کے مرتبے تک کیسے پہنچنا ہے۔ جو سبق یہ راہ دکھائے اور بتائے اور یہ راہ چلائے، اس سبق کو تصوف کہتے ہیں۔ اب امام ابو عبد الرحمن السلمی روایت کرتے ہیں سیدنا جنید بغدادی سے، تصوف کی سب سے بڑی اعلیٰ، جس کو امام قشیری نے، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے الغنیہ میں، امام قشیری نے الرسالہ میں، اور اس طرح امام شیخ شہاب الدین سہروردی نے العوارف میں، الغرض جس کتاب کو اٹھائیں یہ تعریف ہر جگہ مقدم ملے گی کہ تصوف کیا ہے۔ دل و دماغ کے کان کھول کے سنیں۔ انہوں نے فرمایا التصوف عبارت عن الدخول فی کل خلق سنی والخروج من کل خلق دنی۔
آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہر اعلیٰ خلق میں، ہر اعلیٰ اخلاق میں داخل ہونا اور ہر برے اخلاق سے نکل جانا، اس کا نام تصوف ہے۔ ہر اعلیٰ اخلاق جو آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت طیبہ سے ثابت ہے، ہر اعلیٰ اور عمدہ اخلاق میں داخل ہونا، اپنے آپ کو ہر عمدہ اخلاق سے مزین کر لینا، سچ بولنا ہے، سخاوت کرنا ہے، غریب کی مدد کرنا ہے، مسافر کی مدد کرنا ہے، مہمان کی خدمت کرنا ہے، چھوٹے پر شفقت کرنا ہے، بڑے کی تعظیم کرنی ہے، اپنے جیسے پر محبت کرنی ہے، ہر ایک حقدار کو حق دینا ہے، پڑوسی کو اس کا حق دینا ہے، مولا کا ادب کرنا ہے، حضور کا ادب کرنا ہے، کسی سے بغض نہیں کرنا، عداوت نہیں کرنی، ہر اچھا اخلاق اپنا لینا ظاہر و باطن میں، اور ہر برے خلق کو اپنی زندگی سے نکال دینا۔